وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ اس سے پچھلے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن سے نکاح حرام ہے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں جن سے نکاح حلال ہے۔ یعنی پچھلی مرتبہ جو ذکر ہوا ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح حلال ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی بیض ارشاد فرمائی کہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کہ نکاح جو ہے اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حلال فرمایا ہے، اور حلال کرنے کا جو ہے راستہ ایک ہی ہے اور وہ نکاح۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے آدمی دوستیاں لگانا اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور جتنے بھی عام رشتے جو کیے جا رہے ہیں اور مغربی کلچر جو مسلمانوں کے اندر عام رائج ہے، یہ سارے کے سارے رشتے حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ صرف ایک ہی رشتہ صحیح ہے جو جائز ہے، اور وہ ہے نکاح۔ کہ نکاح کے ذریعے سے عورت کو اپنے پاس لاؤ اور اسی کے اوپر خرچہ کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، مردوں کو عورتوں کے اوپر جو ہے فضیلت دی ہے اور ان کو حاکم بنایا ہے۔ اور کیوں حاکم بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو فضیلت دینا چاہے ایک دوسرے پر، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ تم اس میں دخل اندازی کرو۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ مردوں کو ہم نے عورتوں کے اوپر فضیلت اس لیے دی ہے کہ وہ سارا کا سارا خرچ جو ہے مردوں کو، عورتوں کا اور بچوں کا ایک مرد اٹھاتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے جب مردوں کو اللہ نے عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ مرد کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے جب مرد گھر پر حاضر نہ ہو، یعنی اس کو اپنے آپ کا جو ہے تابعدار بنا دے، اپنا بڑا بنا دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو کہتا کہ مرد کو سجدہ کریں، لیکن جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مرد کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ مرد گھر کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ سارا خرچ اٹھاتا ہے۔ گھر کی باہر کی ساری ذمہ داریاں جو ہے ایک مرد کے اوپر ہوتی ہے جو عورت نہیں کر سکتی ہے۔ اگر عورت جو ہے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہے مرد کے اوپر تو وہ سارا خرچ اٹھا لے، مہر بھی جو ہے عورت دے دے، اور جو ہے بچوں کا خرچ بھی جو ہے عورت اٹھا لے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اس ساری ذمہ داریوں سے فارغ کر کے وہ ساری ذمہ داریاں مرد کے اوپر ڈالی، اسی لیے اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی۔ لیکن پھر بھی جو ہے عورت اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہے گی اور جو ہے اس کے اندر جو ہے دخل اندازی کرے۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعیدوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن، کہ اب ظاہر سی بات ہے میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر مزاج کے اندر فرق ہوتا ہے، ایک دوسرے کا مزاج ملتا جلتا نہیں ہوتا، تو بعض مرتبہ نا اتفاقیاں اور ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل یہ بتایا کہ اس کا حل ہم اس کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے اپنی زندگی سے نکال دو، جدا کر دو، طلاق دے دو۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فوراً آدمی اپنی زبان کے اوپر طلاق کا لفظ لے آتا ہے، گویا یہ سمجھتا ہے کہ عورت جو ہے ایک بازار میں ایک ملنے والا ایک کھلونا ہے کہ جب اس کو خرید لیا اٹھا کر گھر میں لے آیا اور جب چاہا اس کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ عزیزوں بزرگوں، اللہ نے عورت کو اسلام کے اندر بہت عزت دی ہے، تو عورت جو ہے کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر اس کو اپنی زندگی سے نکال دینا۔ اللہ نے یہاں پر بہت بہترین طریقہ بیان فرمایا کہ آپس میں نا اتفاقی ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فعیدوہن،
کہ آپس میں بیٹھ کر مل جل کر جو ہے اس کو نصیحت کر کے سمجھانا ہے کہ دیکھ جو ہے یہ ساری باتیں ہمارے درمیان نا اتفاقی پیدا کرے گی، شیطان ہمارے بیچ میں آتا ہے، اس طرح سمجھا بجھا کر بات کو ختم کر دینا ہے۔ لیکن پھر بھی عورت ذات ہے اور پھر بھی نہیں مانتی ہے، تو دوسرا طریقہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنی بستر سے اس کو الگ کر دو۔ بستر سے الگ کرنے کا مراد یہ نہیں کہ اس کو دوسرے کمرے میں سلا اور تم دوسرے کمرے میں سو، ایک ہی کمرے میں سونا ہے لیکن اس کے پاس نہیں سونا ہے، اس کی جو خواہشات ہے اس کو پورا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو ایک طرف سلانا ہے اور تم کو ایک طرف سونا ہے۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ اچانک جو ہے جدا ہونے کی وجہ سے اس کو دل میں خیال آئے کہ میں نے اپنے شوہر کی نافرمانی کر لی، تو وہ معافی مانگ لے، لیکن اگر پھر بھی جو ہے سدھرتی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا طریقہ ارشاد فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی سی مار مارو۔ کیسی مار مارو کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چہرے پر تو بالکل مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چہرے پر تو جانور کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ تو عورت ذات ہے، ایک مخلوق ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہے، تو اس کو چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ اس کو جو ہے مسواک سے مارا جائے، کہ اس کے اندر مارنے کے اندر نشان بھی نہیں پڑیں گے، ہڈیاں بھی نہیں ٹوٹیں گی، تو ہو سکتا ہے جو وہ سدھر جائے۔ اور اگر ان تینوں عمل کی وجہ سے آپس میں میل نہیں ہو رہا ہے اور جوڑ پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہے، اب جو ہے بات ان کے ہاتھ سے آگے نکل چکی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور طریقہ ارشاد فرمایا، وہ کون سا طریقہ؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب جو ہے رشتہ داروں کو جمع کرو، مردوں کے اندر سے جو ہے یعنی ایک عورت، مرد کی طرف سے ایک بہت بڑا ذمہ دار لایا جائے فیصلہ کرنے والا، اور عورت کی طرف سے ایک ذمہ دار آئے، آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ان دونوں کا نباہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ دونوں جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ بھی اس نیت کے ساتھ ہی آویں کہ ان دونوں کو میل جول کس طرح ہو جائے، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اگر ان کی نیت اچھی ہے تو اللہ میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے اور ساری چیزوں سے باخبر ہے کہ تم فیصلہ کس کی طرف کرو گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میرا دوست ہے اس کے حق میں فیصلہ کر لوں گا، رشتہ دار ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا، فیصلہ جو ہے دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے میل جول کا اللہ نے رکھا، لیکن جو ہے اس سے بھی جو ہے کام نہیں ہوا اور ابھی بھی جو ہے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ختم نہیں ہوئی، تو پھر جو ہے طلاق کا حکم ہے، لیکن وہ بھی 3 نہیں بلکہ ایک ہی طلاق دو، 3 دے دوں گے تو گویا وہ تمہاری زندگی سے مکمل طور پر نکل چکی، اب اس کے پاس تمہارا کوئی دوسرا راستہ نہیں اپنے پاس لانے کا۔ تو 1 طلاق دوں گے تو جو ہے بیچ میں تم رجوع بھی کر سکتے ہو، واپس بھی لا سکتے ہو، اور عدت ختم ہونے کے بعد وہ تمہارے نکاح سے نکل جائے گی لیکن دوبارہ تم اس سے واپس نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کو اور حقوق اللہ کو بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، دور کے پڑوسی، قریب کے پڑوسی، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو ہے مسافر کے ساتھ بھی جو ہے اچھا سلوک کرو، والصاحب بالجنب، اور اپنے پاس بیٹھنے والے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پاس بیٹھنے والوں سے مراد جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ پاس بیٹھنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، کہ ہم دفتر کے اندر کہیں جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں تو ہماری کرسی میں ایک اور بھائی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو کرسی میں ہمارے پاس کوئی اور ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو ہے ہوائی جہاز کے اندر ہے، بس کے اندر ہے، گویا پوری زندگی کے اندر جہاں کہیں بھی تمہارے ساتھ کوئی دوسرا بھی شریک ہو، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت کے اندر جو لوگ ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، یعنی جس کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ یہ ساری چیزوں سے دور رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمیوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پاکی کے احکام بیان فرمائے ہیں، طہارت کے احکام بیان فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَلَا سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یعنی جب بھی نماز پڑھنے کا وقت آئے یا قرآن چھونے کا وقت آئے یا کوئی ایسا کام جس میں نماز اور وضو اور غسل ضروری ہے تو تم اس میں جو ہے پاکی حاصل کر لو، وضو کر لو نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے تم ناپاک ہو، جنوبی ہو، جو ہے طہارت کی تم کو ضرورت ہے، غسل تمہارے اوپر واجب ہے تو جو ہے تم غسل کر لو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا حکم فرمایا کہ جو صرف شریعت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور وہ ہے تیمم، کہ آدمی سفر پر ہوتا ہے یا کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہوگی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جو ہے پانی کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سہولت رکھی ہے کہ تم جو ہے مٹی کے ذریعے سے تیمم کر سکتے ہو۔ اور سفر کے اندر جو ہے کسی ایسی جگہ پر جانا ہو گیا کہ وہاں پر پانی کی کوئی سہولت نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے تم مٹی سے تیمم کر کے نماز کو ادا کر سکتے ہو۔ لیکن الحمدللہ جو ہے اب تو ہر جگہ پانی کی سہولت ہو گئی ہے، تو آدمی جو ہے تیمم نہ کرے بلکہ پانی سے وضو کر کے ہی نماز کو ادا کرے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت کو صحیح جگہ پر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور امانت کو صحیح جگہ پر ادا کرنے کا یہ حکم جو ہے اس لیے ہے کہ امانت میں خیانت جو ہے بہت کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کسی سے جو ہے کوئی قرض لیا ہے تو اس کو صحیح طور پر صحیح وقت میں ادا کر دینا، اور اسی طریقے سے کسی کو ذمہ دار بناتے وقت جو ہے یہ خیال کرنا کہ یہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک امانت تم سپرد کر رہے ہو، ذمہ دار بنانے کی، امیر بنانے کی، فیصلہ کرنے والے انسان کی، تو تم ذمہ داری دیتے وقت سامنے والے کو دیکھو یہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے، تو اگر اہل ہے تو اس کو جو ہے ذمہ داری دے دی جائے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اگر تم کسی لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو فیصلہ کیسا کرنا ہے؟ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر تم کو کسی آدمی نے کہا، کسی دوست نے کہا آ کر، تمہارے کو جو ہے نیک سمجھتا ہے وہ، تو اس نے آ کر تم کو کہا بھائی ہمارے دونوں کے درمیان یہ جھگڑا ہے، تو فیصلہ کرے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ اور ہم جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کے خاطر یا دوست کے خاطر یا رشتہ داری کے خاطر، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ نے کہا ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، رشتہ داری اور دوست برادری نہیں دیکھنی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، اور ساری باتوں سے واقف ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ تین لوگوں کی اتباع کرنی ہے۔ ایک تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، فقہاء کی اطاعت کرو۔ کہ دیکھیں اللہ کا حکم تو ماننا ہی ہم کو کسی حال میں بھی، لیکن اللہ کا حکم کیسے مانیں گے؟ کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اپنی کانوں سے اللہ کی بات کو سنا نہیں ہے، تو اب سننے کے لیے بیچ میں کوئی ایسا واسطہ ہونا ضروری ہے جو اللہ کی بات ہم تک پہنچائے، تو وہ کون ہے؟ وہ ہے نبی، جو اللہ کی بات ہم تک پہنچائے گا۔ تو فرمایا وہ اطیعوا اللہ، جو ہے رسول کی اطاعت کرو۔ اب رسول جو ہوتے ہیں وہ عربی ہوتے ہیں، عجمی نہیں ہوتے ہیں، وہ عربی زبان جانتے ہیں، اور جب تک آدمی عربی زبان کو اچھی طریقے سے جان نہیں لیتا تو وہ قرآن اور حدیث کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب جو ہے کون ہے وہ لوگ؟ فقہا، جو عربیت کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، عربی کے اصول اور قواعد کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ اللہ کی بات کو اور رسول کی بات کو ہم تک پہنچائیں گے۔ تو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو فقہا کی اتباع کرو۔ اب جو ہے اللہ کی اطاعت کرنا اس کو قرآن کہتے ہیں، رسول کی اطاعت کرنا اس کو حدیث کہتے ہیں، اور فقہا کی اطاعت کرنے کو فقہ کہتے ہیں۔ تو ان تین چیزوں کو لے کر چلو گے تو شریعت پر چلنا تمہارے لیے آسان ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اب فقہا جو ہے کوئی نبی تو نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی، آپس میں فیصلہ کرنے میں کبھی غلطی ہو سکتی ہے، تو ان کو اللہ نے حکم دیا کہ کبھی آپس میں کسی مسئلے میں نزاع ہو جائے تو فوراً اللہ اس کے رسول کی طرف مسئلہ لوٹاؤ، وہ کیا بات کہتے ہیں۔ تو اصل تو ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہی ہے۔
پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان فرمائی، اصل میں جو ہے یہودیوں کے تعلق سے ہیں، لیکن چونکہ قرآن ہم سب کے لیے جو ہے ہدایت کا نمونہ ہے، ہم سب کے لیے نصیحت کی چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرمائے کہ رسول کے پاس تم جاؤ تو ان سے مغفرت کرواؤ، یعنی اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرواؤ، اور رسول مغفرت کریں گے گناہ سے، تمہارے گناہوں کو اللہ کے سامنے معاف کروائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہارے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم جو ہے ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ سیدھا راستہ عطا فرما اور ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے؟ تو اللہ نے یہاں پر اس کی تشریح کر دی اور اس کی وضاحت کر دی کہ وہ چار لوگ ہیں، نبی اور صدیقین، اس سے مراد صحابہ، والشہداء اور شہید، والصالحین اور نیک اور بزرگ لوگ۔ تو نبی تو ہر جگہ ہوتے نہیں ہیں اور صحابہ بھی جو ہے ہر جگہ ہوتے نہیں ہیں، شہید اگر ہم ان سے کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ ہم کو بتا نہیں سکتے، اور ہاں والصالحین نیک اور بزرگ لوگ، علماء، وہ ساری جگہ پر ہوتے ہیں، ان کے اتباع میں چلو گے تو یہی بہترین تمہارے ساتھی ہے، اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز کو جو ہے بہترین انداز میں بیان فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ قتل کے احکام یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ ایک تو جو ہے ایک قتل آدمی کا جان بوجھ کر ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے کسی آدمی کو مار دیا، یا ایک قتل ہوتا ہے قتل خطا، بھول سے جو ہے کوئی کسی اور کو مارنے جا رہا تھا، کسی جانور کو مارنے جا رہا تھا اور مر گیا۔ تو قتل قطع کی جو ہے دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آدمی نے نشانہ لگایا جانور کے اوپر، لیکن نشانہ چک کر جو ہے وہ کسی انسان کے اوپر چلا گیا اور بھول سے انسان مر گیا، اور دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی نے نشانہ لگایا تھا جانور کے اوپر ہی، جانور سمجھ کر ہی، لیکن جب مارا اور پاس میں گیا تو وہ جانور نہیں تھا بلکہ انسان تھا، تو یہ بھول سے جو ہے مار دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دیت بیان فرمائی، اس کا کفارہ بیان فرمایا کہ اگر بھول سے اگر کسی کو مار دیا جائے تو اس کی دیت تو یہ ہے کہ 100 اونٹ جو ہے اس آدمی کو دیے جائے جس کو تم نے مارا ہے، یعنی اس کے وارثوں کو دیے جائے، اور دوسرا 10,000 دراہیم اس کو دیے جائے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم مسلسل 2 مہینے تک روزے رکھو اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرو، یہ اس کی دیت اور کفارہ ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ الخوف اور صلاۃ القصر کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ جب مشرکین سے لڑنا ہو تو اس وقت بھی جو ہے نماز کے چھوڑنے کی تو بالکل اجازت ہے نہیں، تو جو ہے تم نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جماعت نماز پڑھیں، پھر دوسری جماعت جو ہے مشرکین سے لڑیں، پھر جب پہلی جماعت نماز کو پوری کر لے تو دوسری جماعت آ جائے نماز کو پوری کرنے میں، اس میں بھی اختصار کا حکم ہے۔ اور اسی طرح آدمی سفر کے اوپر ہو تو 4 کے بجائے 2 نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، اور سفر کی جو شرعی مدت ہوتی ہے وہ 77 کلومیٹر یا اس سے زائد کی مدت ہے کہ آدمی اس سے آگے چلا جائے تو 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بڑے گناہ ارشاد فرمائے جس کی وجہ سے جہنم میں آدمی چلا جاتا ہے، ایک تو رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، اور دوسرا ایک ایمان والوں کی ایک بہت بڑی جماعت کسی ایک مسئلے پر جمع ہو گئی ہیں اس کے خلاف کرنا، یعنی کہ اجماع، کہ ایک امت جو ہے کسی ایک چیز پر جمع ہو گئی اس کے خلاف کرو گے تو اس کے لیے بھی جہنم ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارے میں صاف حدیث ہے کہ میری امت جو ہے کبھی بھی غلطی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے کبھی بھی غلطی پر جمع نہیں ہو سکتی، تو یہاں سے اجماع کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، کہ منافقوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بیان کی کہ یہ لوگ کبھی بھی حق پر نہیں ہوتے، کہ جہاں ان کو اچھا راستہ ملتا ہے تو وہاں دوڑ جاتے ہیں،
اور کبھی دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے تو یہاں دوڑ جاتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، کہ جو ہے یہ ڈاماڈول ہوتے رہے۔ ایمان والا ڈاماڈول نہیں ہوتا، ایمان والا ہمیشہ آخرت کو دیکھتا ہے کہ میرا آخرت کا فائدہ کہاں پر ہے، دنیا میں بھی آخرت کا فائدہ دیکھتا ہے، آخرت کی چیزوں میں بھی آخرت کا فائدہ دیکھتا ہے۔ لیکن منافقین کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ڈاماڈول ہوتے رہتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں، کہ دنیا کا فائدہ دیکھا تو اس طرف لڑک گئے اور اپنا فائدہ دکھا تو اس طرف لڑک گئے۔ اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین نصیحت کر رہے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، بشرطے کہ تم اللہ کی نعمت پر شکر گزاری کرنے والا بھی ہو اور تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، تمہارا ایمان بھی ٹھیک ہو۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق سے